اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، کفر اور اسلام کا سب سے پہلا مارکہ جس کو غزوہ بدر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو کفر کے خلاف ہوئی، وہ رمضان المبارک کے اس ماہ کے اندر جمعہ کا دن تھا اور 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی۔ تو میں نے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ 17 رمضان المبارک کی مناسبت سے اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، غزوہ کس کو کہا جاتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام جس جنگ کے اندر خود شرکت فرمائیں اور بنفس نفیس اس جنگ کے اندر آپ موجود ہوں، اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کتنی جنگوں کے اندر آپ نے شرکت فرمائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 19 غزوات کے اندر شرکت فرمائی، اور باقی اس قدر وہ لڑائی والی کوئی جنگ والی بات نہ تھی، باقی تھوڑی بہت جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، مگر آقا کریم علیہ السلام نے 19 غزوات کے اندر بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ اور دوسرا لفظ بولا جاتا ہے سریہ۔ سریہ کسے کہا جاتا ہے؟ سریہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آقا کریم علیہ السلام نے جنگ کے اندر شرکت تو نہ فرمائی ہو، مگر آپ نے کسی قافلے کو روانہ فرمایا ہو جنگ کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کسی لشکر کو روانہ فرمایا ہو دشمنوں کی طرف، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ جس کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے شرکت فرمائی ہو، اور سریہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے شرکت تو نہ فرمائی ہو مگر لشکر کو روانہ فرمایا ہو۔ اب یہ جو غزوہ بدر ہے، یہ کفر اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوئی، اللہ رب العزت نے اس دن کو یوم الفرقان کہا ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان امتیاز کرنے والا دن، فرق کرنے والا دن، وہ 17 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تعبیر فرمایا۔ اب یہ غزوہ بدر کیوں بپا ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ پس منظر کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ جب آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے آئے، مکہ شریف کے اندر اس قدر کفار قریش آقا کریم علیہ السلام پر، صحابہ کرام پر مظالم ڈھاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ اب مدینہ پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہاں پر آپ نے دین کا کام شروع کر دیا۔ دین کا کام شروع کیا، آہستہ آہستہ لوگ جو تھے وہ اسلام کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے۔ ابتدائی دور مسائل تو ہوتے ہی تھے، مگر آقا کریم علیہ السلام نے ان مسائل کو صرف نظر کر کے پھر بھی دین کا جو کام ہے اس کو ترک نہ کیا۔ جتنے بھی مظالم آقا کریم علیہ السلام، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنے غم
جتنی تکالیف مجھ پر آئی ہیں وہ شاید ہی کسی پر آئی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ پاک کے اندر آپ نے اسلام کا کام، دین کا کام، ترویج و اشاعت دین کے اندر آپ نے رات دن کو وقف کر دیا۔ صحابہ کرام کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ اب وہاں پر یہودی بھی رہا کرتے تھے، ان سے بھی آقا کریم علیہ السلام نے معاہدات کیے تاکہ ان سے ہمیں ذہنی سکون حاصل ہو جائے، یہ جو دشمن ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ بھی معاہدات طے پائے۔ اور آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو تربیت بھی فرماتے رہے۔ اب جو کفار تھے، مکہ کے قریش تھے، ان کو یہ بات ناگوار گزری، ناپسند گزری۔ انہوں نے مدینہ پاک پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان آہستہ آہستہ زور پکڑ رہے ہیں، طاقت پکڑ رہے ہیں، لہٰذا ان کو دبایا جائے، ان کے ساتھ قتال کیا جائے، جنگ کی جائے۔ اب وہ آہستہ آہستہ چھوٹے موٹے لشکر بھیجتے اور وہ مسلمانوں کی چراگاہوں پر آتے، اور وہاں پر کوئی اکا دکا مسلمان اگر ملتا تو اس کو قتل کر دیتے، اگر وہاں پر ان کو جانور ہاتھوں لگتے تو اس کو ساتھ لے کر چلے جاتے، یعنی مسلمانوں کا مال بھی لوٹ کر چلے جاتے۔ اب انہوں نے یہ کارنامے آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیے۔ آقا کریم علیہ السلام کو ابھی تک جنگ کی اجازت نہ ملی تھی۔ یہ دن بدن جو ہے ان کے مظالم اور بڑھتے چلے گئے۔ اب قریش نے مدینہ پاک کے اندر ایک عبداللہ بن ابی، جس کو منافقین کا سردار کہا جاتا ہے، وہ رہتا تھا۔ جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ پاک کے اندر آئے تو اس سے پہلے عبداللہ بن ابی کو وہ سارے لوگ سردار بنانے لگے تھے، مگر جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے تو لوگوں کی توجہ، لوگوں کا رجحان آقا کریم علیہ السلام کی طرف ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اب عبداللہ بن ابی جو تھا، اب اس نے حسد کی وجہ سے، بغض و عناد کی وجہ سے، دنیا پرستی و مفاد پرستی کی بنا پر اس نے آقا کریم علیہ السلام کے خلاف اپنے دل کے اندر کینہ پال لیا۔ اب اس نے اوپر سے تو اسلام قبول کر لیا، مگر اندر سے اسلام کا یہ سخت دشمن تھا، جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو عبداللہ بن ابی کو قریشیوں نے یہ پیغام بھیجا، کہا تم نے ہمارے شخص کو اپنے شہر کے اندر پناہ دی ہے، تم ایسا کرو کہ اس شخص کو یا تو قتل کر دو یا پھر اس کو شہر بدر کر دو، نہیں تو ہم مدینہ پر ایسی چڑھائی کریں گے تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب انہوں نے یہ پیغام بھیجا۔ اب جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے اس پیغام کو سنا۔ پیغام سننے کے بعد اب دل کے اندر عجیب کشمکش ہے کہ کیا کیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا، کہا دیکھ اب لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئے ہیں، کیا تو یہ بات گوارا کرتا ہے کہ تو اپنے بھتیجوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ لڑائی کرے؟ کیا تو یہ بات گوارا کرتا ہے؟ اب اس نے اس بات سے تو انکار کر دیا، یعنی قریش کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اب قریشیوں کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا۔ اب انہی دنوں کے اندر جس طرح قافلے جاتے تھے دور و نزدیک ملکوں کے اندر، شہروں کے اندر جاتے تھے، وہاں سے سامان خرید کر لاتے تھے اور آ کر اپنے شہر کے اندر بیچا کرتے تھے، تجارت کا ساز و سامان لایا کرتے تھے۔ اب اسی دور کے اندر ابو سفیان، اس نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور جا کر تجارت کا سامان لے کر مکہ شریف آ رہا ہے۔ اب اس کے پاس اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، محافظ نہیں تھے، سامان کثیر تعداد کے اندر موجود تھا۔ اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا کہ دشمنوں کا قافلہ آ رہا ہے،
ساز و سامان سے لدا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر مسلمانوں کو اجازت عطا فرمائی۔ اب وہ جو لوگ تھے، اب ان کو بھی خبر پہنچ گئی کہ مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے۔ اب ابو سفیان نے ایک شخص کو مکہ شریف کے اندر دوڑایا، کہا جاؤ وہاں جا کر پیغام دو کہ مسلمان ہم سے ہمارا مال و اسباب چھیننا چاہتے ہیں، لہذا تم ہماری مدد کے لیے آ جاؤ۔ اب لوگ جو تھے وہاں پر قریش وہ سارے اکٹھے ہوئے۔ اب انہوں نے آپس کے اندر یہ طے کیا کہ ہم مدینہ پاک پر چڑھائی کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اب اتراتے ہوئے تکبر اور غرور کے اندر انہوں نے اپنا ساز و سامان تیار کیا اور گھروں سے نکل پڑے۔ اب یہ غزوہ بدر کا یہ پس منظر ہے، یعنی غزوہ بدر پیش کیوں آیا؟ اب وہ قافلہ کسی دوسرے راستے سے کہیں اور چلا گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ نکلا، مگر کفار کی تعداد 1000 کم و بیش اپنے ساتھ لے کر وہ بدر کے مقام پر پہنچائے۔ غزوہ بدر کا جو مقام ہے، بدر ایک کنویں کا نام ہے اور یہ مدینہ پاک سے 80 میل کے فاصلہ پر ہے۔ اب بدر کا جو کنواں ہے وہاں پر یہ غزوہ جو ہے وہ بپا ہوا۔ اب کفار مسلمانوں سے پہنچنے سے پہلے وہاں پر پہنچ آئے، ان کی تعداد 1000 تھی اور مسلمان 313 تھے۔ ان کے پاس اتنا زیادہ ساز و سامان، جنگی آلات و حرب بھی نہ تھے، مگر کفار کے پاس گھوڑے بھی تھے، اس کے پاس اونٹ بھی تھے، نیزے بھی تھے، لڑائی کے لیے ہتھیار بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر مسلمانوں کے پاس اتنا ساز و سامان بھی موجود نہ تھا۔ اب یہ 313 ان کا جو سہارا تھا وہ صرف کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا۔ اب یہ لوگ آقا کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کہا بتلاؤ کفار لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا کیا کیا جائے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، ہم نے گھر بار مال و جان سب آپ کی خاطر چھوڑا ہے، ہم آپ پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم فرمائیں۔ انصار میں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، آپ انصار کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، ہم بھی آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، ہم آپ کے لیے سمندروں کے اندر بھی اترنے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم فرمائیں، ہم اپنی جانیں پیش کرنے کو تیار ہیں، لہذا ہماری طرف سے بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اب یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کو جب ان کا حوصلہ اور بلند ہمتی کا پتہ چلا تو پھر لشکر کو آقا کریم علیہ السلام نے ترتیب دیا اور بدر کی طرف چل پڑے۔ بدر کے اندر کفار جو تھے وہ پہلے پہنچ چکے تھے، انہوں نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا، پانی پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو دشواری ہوئی، ایک تو ریت پر چلنے میں دشواری تھی اور دوسری راستے کی تھکن بھی تھی، اور تیسری بات ان کے پاس ساز و سامان بھی اتنا زیادہ موجود نہ تھا۔ اب ان کو وضو کے لیے پانی بھی درکار تھا۔ اب اللہ رب العزت نے رات کے وقت موسلا دھار بارش جو ہے وہ برسائی اور ان پر نیند مسلط فرما دی، کیونکہ یہ سفر کی تھکن سے آئے تھے اور رات کو آرام کریں اور صبح حشاش بشاش ہو کر کفار کے ساتھ مارکہ آرا کریں، کفار کے ساتھ لڑائی کریں، ان پر نیند مسلط کر دی گئی۔ مگر جو کفار تھے جب بارش آئی
تو ان کے لیے تو رحمت تھی مگر ان کے لیے زحمت بن گئی. ان کے ہاں سارا کیچڑ بن گیا مگر مسلمان جو ریت پر چلنے میں دشواری محسوس کر رہے تھے اب ان کو ریت پر چلنے کے اندر آسانی ہوئی. صبح پھر غزوہ بدر جو ہے وہ بپا ہوا. اب یہ تمام احباب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر کیا کیا معاملات واقعات رونما ہوئے. اللہ رب العزت اس واقعے کو یوم الفرقان کا نام دیا. اب اللہ رب العزت نے اس لشکر کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اب اسی معاملے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا. سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب یہ غزوہ بدر اس کا اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اب یہ مسلمانوں کی فتح اور کفار کی شکست کا جو سبب تھا جو اسباب تھے اللہ رب العزت ان آیات کے اندر وہ بیان فرما رہا ہے. فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. دوسری بات وَلَا تَنَازَعُوا اللہ رب العزت نے ان کا یہ بھی ایک بیان فرمایا کہ ان کے اندر جو فتح کی وجہ بنی وہ ایک یہ بات بھی تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولا تنازعوا آپس کے اندر بے اتفاقی نہ کرو. بے اتفاقی نہ کرو. پہلی بات واطیعوا اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب یہ اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے. اب یہ بات آخر کے اندر میں لوں گا. پہلے ولا تنازعوا فرمایا آپس کے اندر بے اتفاقی نہ کرو. کس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بیان فرمائی. فرمایا فتفشلوا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم واصبروا وتذهب ريحكم اور تمہاری ہوا جو ہے وہ اکھڑ جائے گی. اس سے مراد یعنی تمہاری قوت اکھڑ جائے گی. کیوں اکھڑ جائے گی؟ جب تم آپس کے اندر بے اتفاقی کرو گے. اب دوسری بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ولا تنازعوا آپس کے اندر بے اتفاقی نہ کرو. اتفاق اتحاد یگانگت اس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. اب ایک لکڑہارا تھا یہ بات آپ نے سن رکھی ہے مگر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا میں اس کو ذرا مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. لکڑہارا جو تھا اس کے بچے تھے وہ آپس کے اندر لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے. یہ آپ نے کہانی پڑھ رکھی ہوگی. وہ آپس کے اندر لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے. اس نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ آپس کے اندر محبت کے ساتھ رہا کرو لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو مگر پھر بھی وہ باز نہ آتے تھے. اس نے ایک دن اپنے بچوں کو کہا کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آؤ. اب لکڑیاں وہ اکٹھی کر کے لے آئے. اب اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ اپنی اپنی لکڑیاں جو ہے وہ توڑو. اب انہوں نے توڑی وہ ٹوٹ گئیں کیونکہ وہ الگ الگ تھی. اب اس نے کہا کہ ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا جائے. اب ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا. اب اس نے کہا کہ اب اس کو توڑو. اب جب ان بچوں نے توڑنے لگے تو اب وہ لکڑیاں جو تھیں وہ اکٹھی ہو گئی تھیں اب وہ نہ ٹوٹی. اب اس نے اپنے بچوں کو یہ درس دیا کہا بچوں اتفاق اتحاد یگانگت کے اندر اس قدر برکت ہے. اگر تم الگ الگ رہو گے تو پھر تمہیں کوئی بھی دشمن وار کر سکتا ہے. جب تم اکٹھے ہو جاؤ گے اتفاق کر لو گے تو پھر تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. اب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ولا تنازعوا آپس کے اندر بے اتفاقی نہ کرو کیونکہ اس کے ساتھ انسان کی قوت جو ہے وہ بکھر جاتی ہے. انسان بزدل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپس کے اندر بے اتفاقی نہ کرو. پھر فرمایا وَاصْبِرُوا اور صبر کے ساتھ کام لو. اور صبر کے ساتھ کام لو. ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ صبر کب تک کیا جائے یعنی انسان پر مظالم آ رہے ہوں
پریشانیاں آ رہی ہوں، تکالیف کا سامنا ہو، تو انسان صبر کب تک کرے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تک تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ رہے تو تم اس وقت تک صبر کرو۔ صبر کی بڑی فضیلت، مصائب و آلام پر صبر کرنا، اپنی کسی چیز چھن جانے پر صبر کرنا، اور کسی آزمائش پر صبر کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت کچھ دے کر آزماتا ہے، کبھی کچھ لے کر آزماتا ہے۔ یہ دنیا ہے، دستور ہے، تو ہر معاملے کے اندر انسان کو صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے صبر کا عالم دیکھیے۔ آپ مستجاب الدعوات ولی تھے، اور آپ کو کالی کھانسی ہو گئی۔ کالی کھانسی ہو گئی، مگر لوگ روزانہ آتے، لائن بڑی ساری لگ جاتی، لوگ قطار در قطار آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے اور آپ سے دعا کرواتے، حضرت ہمارے لیے دعا کر دیں، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ آپ دعا فرماتے، اللہ رب العزت دعا قبول فرما لیا کرتا۔ مستجاب الدعوات ولی تھے۔ اب آپ کو کالی کھانسی تھی، مگر آپ صبر کے اندر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنے لیے دعا نہ کی۔ اب ماں جو ہوتی ہے وہ بڑی نرم دل ہوتی ہے۔ اب ماں نے کہا کہ بچہ، تم سارا دن لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہو، مخلوق خدا کے لیے دعائیں کرتے ہو، کبھی اپنے لیے بھی دعا کر لیا کرو، اللہ رب العزت تجھے بھی کالی کھانسی سے نجات عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے۔ کہا کہ میں اس وجہ سے دعا نہیں کرتا، میں رات جب بیماری کی حالت کے اندر جب بستر پر لیٹتا ہوں تو اس وقت میرا رب مجھ سے حال دریافت کیا کرتا ہے، میرا رب مجھ سے حال دریافت کیا کرتا ہے۔ میں وہ لمحے، میں وہ لذت کیسے بھول جاؤں؟ میں اس وجہ سے اس بیماری سے شفا حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ اب مائیں ان کا دل جو ہے وہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ اب ماں جو تھی اس نے دن کو لائن کے اندر لگ کر نقاب اوڑھ لیا، اور اسی لائن کے اندر جب لوگ آتے گئے حتیٰ کہ آپ کی ماں کی بھی باری آ گئی، آپ نے نقاب کے اندر اپنے آپ کو اوڑھا ہوا ہے۔ کہا کہ حضرت میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کر دیں، میرا بیٹا جو ہے وہ کالی کھانسی کے اندر مبتلا ہے، دعا کر دیں اللہ رب العزت اس کو بھی شفا عطا فرما دے۔ آپ نے دعا فرما دی، اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی، کیونکہ آپ مستجاب الدعوات ولی تھے۔ اب رات کو آپ بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹے، انتظار کرنے لگے، ابھی کالی کھانسی آتی ہے، ابھی کھانسی شروع ہوتی ہے، مگر آپ کو پوری رات گزر گئی، آپ کو کھانسی نہ آئی۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ کے دل کے اندر ایک بات آئی۔ آج ایک عورت آئی تھی، اس نے آ کر دعا کروائی تھی، وہ کہیں میری ماں ہی نہ ہو، وہ میری والدہ ہی نہ ہو۔ آپ نے صبح اٹھ کر اپنی والدہ سے پوچھا، کہا بتلاؤ کیا کل تم آئی تھی دعا کروانے کے لیے؟ کہا ہاں، مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا، تو رات بھر تکالیف کے اندر رہتا تھا، تکلیف کے اندر تو سو نہیں سکتا تھا، کھانستا رہتا تھا، اس وجہ سے میں دعا کروانے کے لیے آئی تھی۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ میں وہ لذت، وہ لمحے کیسے بھول جاؤں، اللہ رب العزت جب بیماری کے اندر میرا حال دریافت کیا کرتا ہے۔ تو یہ لوگ بیماری کے وقت بھی صبر کیا کرتے ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا کرتے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ پیدائشی ولی ہیں، مگر پھر بھی آپ نے 40 سال مجاہدہ کیا، 40 سال عبادات کے اندر، ریاضات کے اندر آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس قدر آپ نے تعلیم بھی حاصل کی، تعلیم و تعلم کے ساتھ بھی منسلک رہے، مگر مجاہدات کے اندر اس قدر آپ مستغرق رہتے، پھر بھی آپ نے صبر کا دامن اور اپنی عبادت پر، اپنے علم پر ناز نہ کیا، غرور نہ کیا، بلکہ صبر کے ساتھ کام لیتے رہے۔ تو صبر انسان کو اپنی زندگی کے اندر ضرور اپنانا چاہیے۔ غزوہ بدر
اس کی فتح کا ایک سبب یہ بھی تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر اختیار کرو، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہا تم ان کی قوت دیکھ کر لڑکھڑا نہ جانا، کمزور نہ پڑ جانا، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا۔ اب کفار کی ناکامی کے اسباب اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، اپنے گھروں سے تکبر کے ساتھ نکلے، اتراتے ہوئے نکلے۔ اب تکبر یہ بہت انسان کے لیے بری چیز ہے، یہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے، وہ تکبر کر سکتا ہے، مگر انسان کو عجز و انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اب فرعون جو تھا اس نے کتنا تکبر کیا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، مگر غرق کر دیا گیا۔ قارون، اس کے پاس کتنا مال و اسباب تھا، توریت کا حافظ تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور توریت کا حافظ تھا، مگر قارون جو تھا اس نے اپنے مال کی بنا پر اس نے تکبر کیا، غرور کیا، اسی مال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ ایک مچھر کے ذریعہ اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہوا، مگر وہ ہلاک ہو گیا اس وجہ سے کیونکہ اس شخص نے تکبر کیا تھا۔ ابو جہل، اس نے بھی تکبر کیا، 2 بچوں کے ذریعہ غزوہ بدر کے اندر نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو جو تکبر ہے یہ انسان کو ذلت کے گڑھوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، اپنے اعمال پر کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے۔ آپ عبادت اپنے لیے کرتے ہیں، نماز اپنے لیے پڑھتے ہیں، مگر آپ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، یہ بات آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بتلائیں، لوگوں کو حقیر جانیں، یہ ریاکاری کے اندر آ جاتی ہے، اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، کہیں پر بیٹھ کر لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کی بڑائی ظاہر کرنا، یہ تمام چیزیں تکبر کے زمرے کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے کہ وہ تکبر فرمائے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے۔ پھر فرمایا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے۔ اس سے مراد ریاکاری ہے۔ کوئی بھی عمل جو لوگوں کے لیے کیا جائے، مخلوق کے لیے کیا جائے، وہ ریاکاری کے اندر آ جاتا ہے۔ ریاکاری کو حدیث پاک کے اندر شرک اصغر کہا گیا۔ تو جو عمل انما الاعمال بالنیات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت جیسے ہوگی پھر عمل کی قبولیت بھی ویسے ہوگی۔ اگر آپ کے اعمال کے اندر خلوص ہے، محبت ہے، صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر آپ عمل کر رہے ہیں، وہ عمل آپ کا قبول و مقبول ہو جائے گا۔ اگر آپ کے اعمال کے اندر ذرا بھر بھی شائبہ ریاکاری کا ہے تو وہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ قبول نہیں ہوگے، ہباء منصورا، پھر وہ گرد کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ اس وجہ سے اپنے ہر عمل کے اندر، قول و فعل کے اندر اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ آپ کے کسی بھی عمل کے اندر ریاکاری کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَرِئَاءَ النَّاسِ، یہ کفار کی ناکامی کا سبب اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ پہلا فرمایا کہ انہوں نے تکبر کیا، اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، اور دوسری بات فرمایا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے۔ تیسری بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے کے اندر جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو روکنے کی غرض سے انہوں نے اپنے اس کام کو شروع کیا۔ یعنی وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے، جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے کی طرف لگے ہوئے ہیں ان کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت کے راستہ کے اندر جو لوگ جا رہے ہیں
ان کے راستہ کے اندر روڑے اٹکانے کے لیے انہوں نے اس سفر کا آغاز کیا. فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. تیسری وجہ بیان فرمائی, کہا جو لوگ اللہ رب العزت کے راستہ کے اندر, چلنے والوں کے راستہ کے اندر روڑے اٹکاتے ہیں, اللہ رب العزت ان کو بھی نیست و نابود کر دیا کرتا ہے. تو اس وجہ سے کفار کی ناکامی کا ایک سبب یہ بھی تھا. مگر آج کل کے معاشرے کے اندر یہ بات بھی بڑی عام ہو گئی ہے. اگر کوئی نماز خاندان کے اندر پڑھنے لگ جائے تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ آج کل بڑا نمازی بن گیا ہے, تانے کے انداز کے اندر. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے راستہ کے اندر جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو کبھی نہ روکا جائے. کبھی کوئی شخص نیک اعمال کر لیتا ہے تو اس کو تانا دیتے ہیں, یہ آج کل بڑا صوفی بن گیا ہے, یہ بڑا مولوی بن گیا ہے, یہ ہمارے خاندان کے اندر ایک مولوی جم پہ آئے, اس طرح کے تانے دیتے ہیں. اس وجہ سے فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. کفار کی ناکامی کا سبب, جو تیسرا سبب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ راہ حق سے ان کو بھٹکانے کے لیے وہ راستہ کے اندر نکلے تھے, اللہ رب العزت نے ان کو بھی نیست و نابود فرما دیا. اب یہ تمام کام, 3 کام جو مسلمانوں کی فتح کی وجہ سے بنے. پہلی چیز, انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. دوسری چیز فرمایا آپس کے اندر انہوں نے بے اتفاقی نہ کی بلکہ آپس کے اندر اتفاق کے ساتھ چلتے رہے. تیسری چیز, انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. اب یہ 3 کام مسلمانوں کی فتح کی وجہ بنے. غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح اس وجہ سے نصیب ہوئی, اللہ رب العزت نے فرمایا یہ 3 کام مسلمانوں نے کیے. اب کفار کو شکست کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ ان کے بھی اللہ رب العزت نے 3 کام بیان فرمائے. ایک فرمایا کہ انہوں نے اتراتے ہوئے تکبر کیا اور اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے. غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے. دوسری بات فرمایا انہوں نے ریاکاری کی, لوگوں کو دکھلانے کے لیے, اپنا جاہ و حشمت دکھلانے کے لیے انہوں نے صرف لوگوں کی غرض سے وہاں پر نکلے, اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کیا. پھر تیسری چیز, کبھی بھی کسی کو اللہ کے راستے سے نہیں روکنا. کفار نے یہ عمل کیا, اللہ رب العزت نے ان کو شکست ان کے مقدر کر دی. یہ 6 کام اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے. اب پہلا کام فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. محمد پکیندیں گزر گئی, احد نال احمد ملیندیں گزر گئی, خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے, محمد کو ڈہ دیں ڈکھیندیں گزر گئی, اور کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ اساڈی, محمد پکیندیں گزر گئی. تو کہا آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت ہی اللہ رب العزت کی اطاعت ہے. اس وجہ سے صحابہ کرام نے اس معاملہ کے اندر کثیر تعداد کے اندر مثالیں پیش کی, جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کے اندر اور آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت دراصل خدا کی اطاعت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو کسی نے دیکھا کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور وہاں سے آپ نے ایک درخت کے گرد اپنی اونٹنی کو گھمانا شروع کر دیا, اپنی اونٹنی کو گھمانا شروع کر دیا, حالانکہ کوئی وجہ نہ تھی, مگر آپ وہاں پر اونٹنی کو گھما رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اصل کے اندر بات یہ ہے, میں حکمت کو تو نہیں جانتا, حکمت میں نہیں جانتا, دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا, میں نے حضور کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. میں تو اپنے یار کی ادا کو اپنا رہا, میں اپنے یار کی سنت کو اپنا رہا ہوں. حضور کا کوئی بھی عمل اگر صحابہ کرام دیکھ لیتے, اگرچہ وہ طبعی ہی کیوں نہ ہوتا, صحابہ کرام اس کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے. اب غزوہ بدر کو دیکھ لیجئے, ظاہری مال و اسباب موجود نہ تھا, مگر پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ رب العزت نے فتح اور نصرت ان کا مقدر فرما دی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے حجر اسود, میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. خدا کی عزت کی قسم میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے مصطفیٰ نے نہ چوما ہوتا, اگر میرے مصطفیٰ نے نہ چوما ہوتا میں تجھے کبھی نہ چومتا. تو جو عمل
آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ بھی کر لیں وہ امت کے لیے برکت بن جاتا ہے، وہ خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب کہا میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں اپنے مصطفیٰ کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کے راوی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی سوائے میری نافرمانی کرنے والوں کے، سوائے میری نافرمانی کرنے والوں کو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، آپ کی اطاعت کرنے والے کون ہیں اور نافرمانی کرنے والے کون ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میری اطاعت کرتے ہیں خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، وہ لوگ جنت کے مستحق ہیں، اور جو لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے قول و فعل کے خلاف عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ فرمایا میری ساری امت جنت کے اندر داخل ہوگی مگر صرف ان لوگوں کے جو کیا کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت، آقا کریم علیہ السلام کا اسوہ ہم سب کے لیے اس قدر ضروری ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسی کی بھی زندگی کائنات کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں گزرا جس پر اس قدر سیرت اس کی موجود ہو، اس کی محفوظ ہو۔ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی، آپ کی سیرت پر کثیر تعداد کے اندر آپ کی سیرت پر کتابیں لکھی گئیں، اور آپ کی سیرت اس قدر محفوظ ہے، آپ کے اقوال محفوظ ہیں، آپ کے افعال محفوظ ہیں، آپ کے اعمال محفوظ ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی ہی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور کسی بھی شخص کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے، ہم کو اچھا لگتا ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے، اگر وہ نیک عمل کرتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، مگر آقا کریم علیہ السلام نے جو بھی عمل کیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور کی ساری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی تقلید، ہم ساری زندگی حضور کا جو عمل آقا کریم علیہ السلام نے کیا ہے وہ سارے اعمال ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ۔ اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت ہم سب کو ضرور کرنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کا گزر ایک مکان کے پاس سے ہوا، وہ مکان گنبد نما بنا ہوا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کو وہ گنبد نما مکان پسند نہیں تھے۔ حضور کے چہرے پر ناگواری کے آثار حویدہ ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے گزر گئے۔ کچھ دن کے بعد اب وہ جو صحابی، اس کو صحابہ کرام نے بتلایا، کہا حضور کا یہاں سے گزر ہوا تھا، محسوس ہی ہوتا ہے کہ حضور کو تمہارا مکان پسند نہیں تھا، محسوس ہی ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو تمہارا مکان پسند نہ تھا۔ اب اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے سارا مکان گرایا اور زمین کے برابر کر دی، زمین کے برابر کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کو پھر وہاں سے گزر ہوا۔ اب حضور نے کچھ دن پہلے وہاں پر مکان دیکھا تھا، اب وہاں پر ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ اب اس صحابی کو بلایا گیا، آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، کہا یہاں پر مکان بنا ہوا تھا، وہ مکان کدھر گیا؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں ہے، سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے مکان کو گرا دیا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر، نشست و برخاست کے اندر، انداز معاشرت کے اندر، ساری زندگی کے اندر ہمارے کون سے اعمال ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کو پسند ہیں، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو حضور کو ناپسند ہیں۔ یہ ہمیں اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے، کیا ہم ایسے اعمال تو نہیں کر رہے جو آقا کریم علیہ السلام کو ناپسند ہے، جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام منع فرماتے رہے؟ ہم ایسے اعمال تو نہیں کر رہے؟ یہ ہمیں ساری زندگی کے اندر اس پیمانے کو سامنے رکھنا چاہیے، حضور کے اسوہ کو سامنے رکھنا چاہیے، حضور کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اپنے اعمال کی سمت آقا کریم علیہ السلام کی سمت کی طرف درست کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے کیونکہ اطاعت رسول دراصل اطاعت خدا ہے۔ اس قدر صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ صحابہ کرام نے دیکھا
انہوں نے محبت کے اندر آ کر انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ اب آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم جاری فرمایا گیا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، سونا مرد کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کو پھینک دیا، اپنی انگوٹھی کو پھینک دیا۔ اب صحابہ کرام جو بیٹھے تھے انہوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اٹھائیں، اتاری اور اپنی انگوٹھیوں کو پھینک دیا۔ صرف حضور کے اس عمل کو دیکھا اور انہوں نے فوراً ہی انگوٹھیوں کو پھینک ڈالا، حالانکہ اس انگوٹھیوں کو اپنے خاندان کے لیے استعمال کر سکتے تھے، مگر انہوں نے جب آقا کریم علیہ السلام کو انگوٹھی پھینکتے دیکھا انہوں نے بھی اپنے پاس نہ رکھی بلکہ پھینک دی۔ اطاعت رسول صحابہ کرام نے اس قدر عملی مثالیں پیش کر کے ہم سب کے لیے ایک ذریعہ بنایا کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اس قدر اطاعت رسول کے اندر ہم اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے تو جو شخص اطاعت رسول کرتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، وہ شخص اپنی زندگی جو ہے وہ کامیاب بسر کر لیا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اس قدر آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت کے اندر نشست و برخاست حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جیسے جیسے دیکھتے تھے وہ اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کسی نے دیکھا کہ آپ کدو کے شوربے میں سے کدو کے ٹکڑے نکال کر کھا رہے ہیں، نکال کر ڈھونڈ کر کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میرے آقا کریم علیہ السلام کو کدو بڑے پسند تھے، اس وجہ سے میں ڈھونڈ کر کھا رہا ہوں۔ تو جو عمل بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیکھا کرتے وہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتے، طبیعت کے اندر لانے کی کوشش کرتے، اور غزوہ بدر کا سب سے پہلا جو سبب تھا، فتح اور کامرانی کا سبب تھا، وہ یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اگرچہ تعداد کے اندر تھوڑے تھے مگر اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بولے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی تم آقا کریم علیہ السلام سے وفا کر کے تو دیکھو، دراصل یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہا تم آقا کریم علیہ السلام سے وفا کر کے تو دیکھو، محبت اور اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر کے تو دیکھو، پھر لوح بھی تمہیں دے دیں گے، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، پھر تقدیر کے فیصلے تم خود ہی لکھا کرنا۔ یہ تب ہوگا جب تم اپنے آپ کو سچا مومن بنا کر پیش کرو گے اور اطاعت رسول اور اطاعت خدابندی کے اندر اپنے آپ کو پیش کرو گے۔ تو یہ غزوہ بدر کا یہ خلاصہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور صبر کے ساتھ کام لیا جائے، اترایا نہ جائے، تکبر نہ کیا جائے، اور اللہ رب العزت کے راستہ کے اندر جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو راستہ کے اندر روڑے نہ اٹکائے جائیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اپنے اعمال کے اندر آقا کریم علیہ السلام کو اسوہ لایا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we